اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے انہیں شیطان کے چنگل سے بچا سکیں۔ لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں اور جنوں کے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا، وہیں انسانیت کو بھٹکانے کے لیے شیطان بھی ازل سے برسرے پیکار ہے اور مختلف لبادوں میں معصوم اور بھولے والے انسانوں کو بھٹکانے کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ دوستو، تاریخ انسانی میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حیرت انگیز صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کیے رکھا۔ لہٰذا آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی بدبخت شخص کے بارے میں بتائیں گے جس نے نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاریخ اس شخص کو حارث کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کون تھا اور اپنی شیطانی قوتوں سے کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا اور کیسے شیطان اس کی بیڑیاں کھول دیتا، ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے اور دجال ایسے پیدا ہوں گے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوستو، اس بات پر ہر ایک مومن سچے دل سے ایمان رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق کئی بدبخت ایسا دعویٰ ضرور کریں گے۔ یہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق 30 کذابوں میں سے ایک کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس نے اپنے شعبوں میں نہ صرف بڑی تعداد میں بھولے بھالے لوگوں کو بھٹکایا، بلکہ اس کے شعبے اس درجہ کمال پر پہنچ چکے تھے کہ یہ اپنی مخفی طاقتوں کے ذریعے نہ صرف بندھی ہوئی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا، بلکہ ہلاکت خیز نیزوں کے وار بھی اس پر کارگر ثابت نہ ہوتے۔ اس بدبخت شخص کا نام تھا حارث کذاب۔ تاریخی کتب میں آتا ہے کہ خلیفہ عبد المالک نے جب حارث کذاب کو گرفتار کرنا چاہا تو وہ فرار ہو کر بیت المقدس چلا گیا، جہاں بصرہ کا ایک رہائشی شخص بصری اس کے تعاقب میں گیا اور اس کے گروہ میں شامل ہو کر جب اس کا قابل اعتماد آدمی بن گیا تو وہ خلیفہ عبد المالک بن مروان کے پاس واپس آیا اور اس جھوٹے نبی حارث کذاب کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، خلیفہ نے اپنے سپاہی اس کے ساتھ بھیجے۔ بصری ان سپاہیوں کو لے کر بیت المقدس گیا اور رات کے وقت حارث کی قیام گاہ پر جا پہنچا۔ یہ شخص سپاہیوں کو ایک آڑ میں کھڑا کر کے پہلے خود گیا، لیکن دربار نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اگرچہ تم حضرت کے خادم خاص ہو تاہم اتنی رات گئے کسی کے لیے داخلے کی اجازت نہیں۔ لیکن بصری نے کسی نہ کسی طرح اسے دروازہ کھولنے پر رضامند کر لیا۔ جب دروازہ کھلا تو بصری نے اپنے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ دیکھ کر دربان اور دوسرے پیروکاروں کے ہوش اڑ گئے اور عالم حیرت میں چیخنے چلانے لگے اور بولے کہ افسوس، تم ایک نبی کو قتل کرنا چاہتے ہو جسے پہلے ہی خدا نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، جب بصری اور اس کے رفقائے کار اندر گئے تو حارث غائب تھا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ دراصل حارث اس وقت خطرے کا احساس کر کے ایک طاق میں چھپ گیا تھا، جو کہ مریدوں نے اس کے چھپنے کے لیے خاص طور پر بنا رکھا تھا۔ لیکن بصری سے تو کوئی بات مخفی نہیں تھی، لہٰذا اس نے طاق میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنا شروع کیا تو اس کا ہاتھ حارث کے کپڑوں سے چھو گیا۔ اس نے حارث کو پکڑ کر نیچے کھینچ لیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو جکڑ لو۔ انہوں نے زنجیر گردن میں ڈال کر دونوں ہاتھ گردن سے باندھے اور اس جھوٹے کذاب کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، جب وہ بیت المقدس میں پہنچے تو حارث نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں راہ راست کو چھوڑ دوں تو یہ حق فراموشی مجھ پر وبال ہوگی، اور اگر میں راہ ہدایت پر مستقیم رہوں تو یہ اس کلام پاک کی بدولت ہے جس کو میرا رب مجھ پر نازل فرما رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت کا پڑھنا ہی تھا کہ گلے اور ہاتھ کے زنجیر ٹوٹ کر زمین پر جا پڑے۔ یہ دیکھ کر پیادوں نے زنجیر اٹھا کر پھر ہاتھ اور گلے سے باندھے اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے۔ جب چند میل کا فاصلہ طے ہوا تو پھر سے حارث کذاب نے وہی آیت پڑھی۔ اس بار بھی ایسا ہی نتیجہ برآمد ہوا جیسا کہ پہلی بار ہوا تھا، یعنی زنجیریں اور بیڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ پیادوں نے پھر سلاسل کو اٹھایا اور تیسری بار جکڑ کر اسے ہانکتے ہوئے لے جانے لگے۔ آخر دمشق پہنچ کر خلیفہ عبد المالک کے سامنے پیش کیا۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم مدعی نبوت ہو؟ حارث نے کہا کہ ہاں، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ جو کچھ کہتا ہوں وہی الہی کے ذریعے ہی کہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ دوستو، خلیفہ نے ایک قوی ہیکل محافظ کو حکم دیا کہ اس کو نیزہ مار کر ہلاک کر دو۔ نیزہ مارا گیا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حارث کے مریدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء کے جسم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے،
खलीफा ने मुहाफिज से कहा कि शायद तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर नेज़ा नहीं मारा। अब की मर्तबा उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वार किया तो वो बुरी तरह जख्म खाकर गिरा और जान दे दी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, हारिस कज़्ज़ाब के हवाले से कुतुब में ये बात मिलती है कि ये लोगों को कहता कि आओ मैं तुम्हें दमिश्क से फरिश्तों को जाते हुए दिखाऊं। चुनाचे हाज़रीन महसूस करते कि निहायत हसीन व जमील फरिश्ते बसूरत इंसान घोड़ों पर सवार होकर जा रहे हैं। इसके अलावा ये लोगों को मौसम सरमा में गर्मियों के और गर्मियों में मौसम सरमा के फल खिलाता। इसके गुमराह कुन अफ़ाल और शोबों की शोहरत आस पास फैल गई और इस बदबख्त ने भी नबी होने का दावा कर दिया। दरअसल नाजरीन, फरिश्तों की सूरत में नज़र आने वाले अजसाम जिन्नात हुआ करते थे। खैर, अल्लाह ताला ने इसे भी अपने वादे के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को तमाम दजाली फितनों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।